السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مہاراجہ جے سنگھ ریاست الوڑ کے راجا، عیاشیوں میں انگریزوں کے بھی استاد۔ بیان کردہ واقعات دیوان جرمنی داس کی کتاب مہاراجہ سے اخذ شدہ ہیں، جو ہندوستان کے حکمرانوں سے متعلق ایک ننگا سچ ہے۔ یوں تو اس کتاب میں بہت سے راجاؤں کے دلچسپ اور عجیب قصے درج ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مہاراجہ کا جن کی عیاشیوں اور بد انتظامیوں کے سبب انگریز بھی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، جبکہ یہ فارمولہ انگریزوں کا ہی وضع کرتا تھا کہ ہندوستان کے راجا مہاراجاؤں کو عورتوں، شراب اور دولت میں اس قدر ڈبو دیا جائے کہ کسی کے دماغ و دل میں بغاوت کا خیال بھی نہ پیدا ہو۔ لیکن یہ مہاراجہ ان تمام چیزوں میں اس قدر آگے بڑھے کہ انگریزوں کو بھی مجبوراً ان سے جان چھڑوانا پڑی۔ یہ تھے بھارتی ریاست الوڑ کے مہاراجہ جے سنگھ پربھاکر۔ ان کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ جے سنگھ راجستھان کے علاقے میں چند انگریز افسروں اور امراء کے ساتھ پولو کھیل رہے تھے، جس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ مہاراجہ نے اس شکست کے بدلے اپنے گھوڑوں کو بڑے مجمع میں نہایت بے دردی سے پیٹا۔ بعد میں کئی دن تک اس معصوم گھوڑے کو کھانا تک نہ دیا گیا۔ مہاراجہ جے سنگھ کے غرور کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مہاراجہ نے بمبئی میں مقیم دنیا کے مشہور نجومی ایلیسٹر کو الوڑ آنے کی دعوت دی۔ مہاراجہ اس نجومی سے آنے والے الیکشن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایلیسٹر نے یہاں آنے کے لیے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کڑی شرائط مہاراجہ کے سامنے رکھ دیں۔ بہرحال مہاراجہ نے تمام شرائط قبول کریں اور ایلیسٹر بذریعہ ریلوے الوڑ نامی ریاست پہنچ گیا۔ ایلیسٹر جب یہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے اسٹیشن لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ بیچارے نے آدھا راستہ پیدل طے کیا اور آدھا تانگے پر۔ جب دنیا کا یہ مشہور نجومی مہاراجہ جے سنگھ کے محل کے قریب پہنچا تو کسی محافظ نے اسے اندر ہی نہ جانے دیا۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے۔ پیسہ پائی ملنا تو دور، یہ نجومی مہاراجہ سے ملنے تک کو ترس گیا۔ بالآخر اس نے واپس ممبئی جانے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسے وہاں دو پولیس اہلکار مل گئے اور لے جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ کئی ماہ جیل میں گزارنے کے بعد اچانک مہاراجہ نے اسے طلب کیا۔ نجومی نے سکھ کا سانس لیا، نئے کپڑے پہنے اور مہاراجہ کے مستقبل کا حال بتانے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مہاراجہ انتہائی بے رخی سے اس نجومی سے مخاطب ہوئے اور کہا، جو آدمی اپنا مستقبل نہیں جانتا کہ اسے الوڑ جا کر کن مشکلات کا سامنا ہوگا، وہ میرا مستقبل کیا بتائے گا؟ اس کے بعد مہاراجہ نے دنیا کے اس مشہور ترین نجومی کی واپسی کا ٹکٹ کٹوایا اور بغیر کوئی پیسہ پائی دیے الوڑ سے روانہ کر دیا۔ مہاراجہ جے سنگھ کا ماننا تھا کہ وہ ہندوؤں کے بھگوان شری رام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا کی اعلیٰ ترین نسل ہے، جبکہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ خود بھی ایک بھگوان کا اوتار ہے۔ اسے لگتا تھا کہ عام لوگوں کو چھونا اس کی پترتا کو کم کر سکتا ہے، یعنی اس کی حیثیت کو کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا کرتا، یہاں تک کہ ملکہ انگلستان اور وائسرائے سے بھی دستانے پہنے بغیر ہاتھ نہ ملاتا۔ ریاست الوڑ کا حکمران ہونے کے باوجود اسے یہاں کے غریب لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ریاست کی تمام آمدنی اپنے محلوں، ذاتی استعمال کی سڑکوں اور اپنی عیاشیوں پر صرف کرتا۔ انڈیا کا مشہور سریسکا پیلس بھی اسی مہاراجہ یعنی جے سنگھ کا تعمیر کردہ ہے۔ مہاراجہ جے سنگھ کی کئی مہارانیاں اور کنیزیں تھیں۔
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مہاراجا جیت سنگھ کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ مردوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ان مردوں کا انتخاب اپنے وزیروں، سیکرٹریوں اور دیگر عہدیداروں میں سے کرتے، یا ریاست میں سے جو شخص ان کو بھا جائے اسے اپنا محبوب بنا لیتے۔ عورتوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود کئی مہارانیوں اور کنیزیں محل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجا اکثر راتوں میں ایسی فاحش دعوتیں منعقد کیا کرتے جن میں انگریز افسران، ریاستی عہدیدار اور امراء شریک ہوتے۔ یہ دعوتیں ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہوا کرتی تھیں۔ جو وزیر یا عہدیدار جس مہارانی سے چاہتا تعلق بنا لیتا۔ یا تو مہاراجا کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا اور نہ ہی مہارانی کو زبان کھولنے کی جرأت۔ رفتہ رفتہ اس عمل سے شاہی خاندان کی عورتوں کی بدنامی ہونے لگی۔ سو مہاراجا جیت سنگھ نے یہ حکم جاری کیا کہ شاہی محل میں منعقد ہونے والی فاحش فلموں میں اور محفلوں میں شرکت کرنے والے وزراء، امراء اور دیگر عہدیدار بھی اپنی اپنی خواتین کو ساتھ لایا کریں۔ ان لوگوں نے بہت سر پیٹا مگر لا حاصل، اور وہ سب مہاراجا کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ چند دن بعد مہاراجا نے غضنفر علی خان نامی ایک شخص کو ریاست کا وزیر خزانہ منتخب کیا۔ یہ کافی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اس لیے جلد ہی مہاراجا جیت سنگھ کے انتہائی قریب ہو گئے اور ان کا شاہی دعوتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں غضنفر علی راجہ، مہاراجا اور مہارانیاں سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے۔ ان کی یہ پسندیدگی وزیر اعظم گھردھاری لال اور دیگر وزراء کو بہت زیادہ کھٹکنے لگی۔ ایک مرتبہ مہاراجا کو اچھے موڈ میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر غضنفر علی خان محل میں ہماری عورتوں کے بیچ خوب رنگ رلیاں مناتا ہے، جبکہ اپنی عورتوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے؟ مہاراجا ان درباریوں کی باتوں میں آ گیا اور اگلی مرتبہ جب غضنفر علی خان محل میں حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ اس دیوالی پر وہ بھی اپنی بیگم کو لے کر شاہی محفل میں اور شاہی محل کی محفل میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرے۔ یہ سن کر غضنفر علی خان خوب سٹ پٹایا۔ بادشاہ نے اسے 10,000 روپے عنایت کیے اور کہا کہ فوراً اپنی بیگم کو لاہور سے لے آؤ۔ مہاراجا کی حکم عدولی اسے قید خانے تک پہنچا سکتی تھی، لہٰذا چپ چاپ لاہور روانہ ہوا۔ جب دہلی پہنچے تو یہاں ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے یہ مسئلہ سنا تو پوچھا کہ مہاراجا نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے؟ جس پر غضنفر علی خان نے انکار کیا۔ اب اس دوست نے کہکہ لگاتے ہوئے اس مسئلے کا ایسا حل تجویز کیا کہ غضنفر علی خان کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی۔ چند لمحوں بعد یہ دونوں اشخاص دہلی کے بدنام زمانہ فحاشی کے اڈوں پر ایک خوبصورت لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر انہیں مطلوبہ لڑکی مل گئی۔ چند دن اسے تربیت دینے کے بعد غضنفر علی خان واپس الور روانہ ہوئے۔ یہ دونوں جب شاہی محفل میں حاضر ہوئے تو سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ محفل کی شروعات ہوئی۔ وہ لڑکی جو ایک پیشہ ور طوائف تھی، اس نے اپنے ہنر میں محل کی تمام مہارانیوں اور کنیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مہاراجا غضنفر علی خان کی بیگم کی کارکردگی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسے 5 لاکھ روپے بطور انعام پیش کیے۔ چند دن الور میں رہنے کے بعد بیگم خان یہاں سے رخصت ہوئی اور چند ہی دن بعد مہاراجا کو خبر ملی کہ ڈلیوری کے دوران بیگم خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مہاراجا اور دیگر درباریوں نے ان کے غم میں ایک روزہ سوگ منایا، جبکہ غضنفر علی خان دل ہی دل میں اپنے اس دہلی والے دوست کو دعائیں دیتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد مہاراجا آف الور یعنی جیت سنگھ کو وائسرائے لاج کی جانب سے دعوت ملی کہ وہ کچھ دن یہاں ہمارے ساتھ شملہ میں گزاریں۔ اس بات پر خوش ہونے کی بجائے مہاراجا نے ایک طویل فہرست وائسرائے لاج روانہ کی، جس میں لکھا تھا کہ مہاراجا کو چمڑے کی بنی ہر چیز سے الرجی ہے، سو اسے رہائشی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔
جبکہ مہاراجا کو کتوں کا پاس رہنا پسند نہیں، اس لیے شملے کے تمام کتوں کو قید کر دیا جائے۔ وائسرائے لارڈ ولنگٹن کو یہ باتیں سخت بری لگیں، لیکن انہیں درگزر کرتے ہوئے اس نے مہاراجا کی ہدایات پر عمل کروایا۔ چند دن بعد مہاراجا شملہ آ گئے۔ ان کے اعزاز میں شاہی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ انگریز افسران اور ملک کے نامور امراء موجود تھے کہ اچانک وائسرائے کی بیوی کا کتا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل کے نیچے آن بیٹھا، اور اتفاق سے مہاراجا کی ٹانگ اس کتے سے مس ہو گئی۔ مہاراجا نے وائسرائے کا خیال کیا نہ اس کی بیگم کا۔ غصے میں بڑبڑاتے اور پاؤں پٹکتے فوراً محل سے نکل گئے اور محفل کو ادھورا چھوڑ گئے۔ بالآخر مہاراجا کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے انگریز تنگ آ گئے اور مہاراجا جے سنگھ کا داخلہ ان کی اپنی ہی ریاست الور میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بیچارے مہاراجا سیٹھ گووند رام سے قرضہ لے کر یورپ روانہ ہوئے۔ ان کا آخری دور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب تخت پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو شراب اتنی کثرت سے پینے لگے کہ ایک دن نشے میں چور مہاراجا سیڑھیوں سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی تڑوا بیٹھے، اور پھر چند دن بعد سخت اذیت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کے مزید واقعات اور ہسٹری سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔